لیکن قوم بڑی ڈھیٹ. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم کبھی بھی اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں موجود ہے. فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے لڑیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک قسم کا تمسخر بھی تھا اور حکم عدولی تو بہرحال واضح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بالکل تنگ ہو گئے کہ اتنے معجزے اس قوم کو دکھا دیے ہم نے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور سارے معاملات اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. کوہ طور کو اٹھا لیا گیا ان کو، یعنی اتنے سارے معجزے دیکھیں، اور اب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ دروازے تک جاؤ، بس ہمت تو کرو نا، فتح نصرت تمہارا مقدر ہے. اس کے باوجود بھی یہ قوم مان نہیں رہی ہے. تو اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس قوم سے اب تو دور کر دے. وہی دعا مانگ رہے ہیں. قال ربی، اے میرے رب، پہلے تو اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اس قوم میں مجھے شامل نہ کرنا، یعنی یہ جو قوم نالائقی کر رہی ہے، تو نے مجھے اس قوم کا مقتدی اور رہبر بنایا، تو ایسا نہ ہو کہ تو مجھے بھی مجرم ٹھہرا دے کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے کہا تھا کہ تو اس قوم کو لے کے حملہ کر اور تو حملہ کیوں نہیں کر رہا. تو اس لیے اپنا عذر پہلے پیش کر رہے ہیں. ربی انی، اے میرے رب، لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں. میں تیری نافرمانی کروں تو مجھ سے پوچھ، میرا بھائی تیری نافرمانی کرے جس پر تو نے مجھے مکمل کنٹرول دیا ہے تو مجھ سے سوال کر. قوم پر میرا کنٹرول نہیں ہے. اب تو یہ کر لے، ففرق بیننا، ہمارے یعنی میں اور میرے بھائی، اور بین القوم الفاسقین، اور اس فاسق قوم سے جو تیری حدود کو توڑنے والی ہے، اب تو مجھے اس قوم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے. میں اس قوم کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتا، اس قوم کا میں نجات دہندہ ہوں، اور تو نے میرے ذریعے سے اس قوم پر اتنے احسانات کیے، مگر یہ قوم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ میں اپنے بھائی کا اور اپنا مالک ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ جو دو انعام یافتہ لوگ تھے ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شامل کرنا چاہیے تھا کہ ان کا بھی میں مالک ہوں. تو علماء نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ چونکہ پیغمبر نہیں تھے اور تھے تو بنی اسرائیل میں سے ہی، تو عین ممکن ہے حضرت موسیٰ کو اس بات کا خوف ہو کہ بھئی ابھی تو وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل اس سے بڑی کوئی آزمائش آئے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو اور یہ موقع جلال کا موقع تھا نا، اور بیزاری کا موقع تھا، تو بیزاری کے موقع پہ تنگ کلام کیا جاتا ہے. یہ ایک بلاغت کا بھی اصول ہے کہ جب آپ کسی چیز سے بیزار ہوتے ہیں تو کلام میں بھی اسی طرح کی تنگی پیدا کی جاتی ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام ایک بیزاری کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا کنٹرول اپنے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر ہے، باقی میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میرا کسی پہ کنٹرول نہیں ہے. تو اگرچہ وہ دو انعام یافتہ لوگ بہت نیک تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے ایسے موقع پہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا کہ میرا ان پہ کنٹرول ہے، کیونکہ اس بات کا عین ممکن ہے حضرت موسیٰ کو خوف ہو کہ بھئی پوری قوم نالائق ہے، تو ایسا نہ ہو کل وہ بھی کچھ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں، اور میں پہلے اللہ سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنا کنٹرول، مجھے اپنے اوپر کنٹرول، اپنے بھائی پر، ان دو آدمیوں پہ بھی کنٹرول ہے، تو کل وہ کوئی نافرمانی کریں تو پھر اللہ کہے گا کہ آپ نے تو کہا تھا میں ان کا بھی مکلف ہوں. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے ان کو شامل نہیں کیا. بعد میں بہرحال یہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں نیک لوگوں کی فہرست میں ہی شامل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور اس انداز سے قبول کی کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی اس قوم سے جدا کر دیا، لیکن اس قوم کو الگ سے سزا بھی ملی ہے. وہ کیا سزا تھی؟ قال، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا، اے موسیٰ تو ٹھیک ہے، تو کا مطلب تیری دعا کا یہ نتیجہ ہے. إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یعنی ایک نتیجہ تو وہ ہے جو آپ نے مانگا ہے. آپ نے یہ نتیجہ مانگا کہ ہم آپ اور آپ کے بھائی کو اس قوم سے جدا کر دیں، تو وہ تو جدائی ہو جائے گی. کیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی، وفات دے دی، اور وہ اپنی طبعی موت انتقال کر گئے. لیکن چونکہ ہم ایک پیغمبر کو ان سے اب چھین رہے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو اب ان کو سزا بھی ملے گی. تو صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کو اس قوم سے ہم جدا کر دیں، بلکہ اب اس قوم کو سزا ملے گی. وہ سزا کیا ہے؟ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ زمین پر حرام کر دی گئی ہے 40 سنۃ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، اور جس زمین میں ابھی یہ موجود ہے جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، ایک میدان تھا، یہ اس میں 40 سال حیران سرگردان سر پھٹولتے رہیں گے.
کیا مطلب کہ ان کو کوئی شہر ملے گا ہی نہیں، یعنی ان کی عقل اللہ ایسی معاف کر دے گا کہ ستاروں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے، علامات کے ذریعے ان کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ جیسے آپ کسی صحرا میں جائیں نا اور راستہ گم ہو جائے اور نہ ستاروں کی مدد سے راستے کا پتہ چل رہا ہو، نہ کسی، تو آپ کیسے بڑے صحرا میں آپ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اب یہ اسی صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے پھریں گے اور اسی میں جو ہے نا وہ سر پھٹولتے رہیں گے اور تلاش کریں گے کہ کاش کوئی ہمیں شہر مل جائے جہاں ہم سہولتوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور جہاں ہم ٹھہر سکیں، کوئی گھر مل جائے، کوئی ہمیں ٹھکانہ مل جائے۔ یعنی اپنے گھروں کو بھی ابھی یہ واپس نہیں جا سکتے جس شہر سے یہ آئے ہیں اس وقت، تو اسی زمین میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ یتیہون فی الارض، اسی میں یہ گھومتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ اب آپ نے فاسق قوم پر ترس نہیں کھانا ہے، افسوس نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ جب یہ سزا سنیں گے تو ان کو افسوس ہوگا، بنی اسرائیل پر ترس آئے گا کہ اللہ میں نے تو صرف اتنی سزا مانگی تھی کہ مجھے اور میرے بھائی کو اس قوم سے جدا کر دے، تو نے تو اس قوم کو ایک الگ عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے عذاب ہے، اب آپ کو اس پر افسوس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے گناہ کا وبال ہے جو اس پہ پڑنا تھا۔ تو پھر تفسیر کی کتابوں میں ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے کہ کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اسی میدان میں، اور پھر اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور بالآخر بنی اسرائیل ان 2 جلیل القدر پیغمبروں سے محروم ہو گئے، اور اللہ نے یوشع ابن نون جو انعام یافتہ لوگوں میں سے تھے، جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ 2 شخص جو انعام یافتہ تھے انہوں نے کہا کہ لڑو، تو یوشع ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور یوشع ابن نون پھر بنی اسرائیل کے قائد رہے۔ 40 سال میں جتنے کہا جاتا ہے کہ جتنے بنی اسرائیلی تھے وہ اسی میدان میں حیران سرگردان سر پھٹولتے پھٹولتے مر گئے، وہاں ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، اور 40 سال کے بعد ان بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا، سب ان کی نسلیں، نئی نسل آ چکی تھی۔ پھر اس نئی نسل نے یوشع ابن نون علیہ السلام زندہ تھے، تو یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں پھر اس نئی نسل نے جہاد کیا اور قوم عمالقہ پر قبضہ کیا، اور پھر اس کا واقعہ قرآن میں بھی ہے اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں بھی۔ پھر بعض روایات کے مطابق تو اسی میں داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے لڑائی کی ہے، جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو خلافت دی، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ بہرحال یوشع ابن نون کی قیادت میں لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پہ یہودیوں کو قبضہ عطا کیا۔